صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی حدیث آ رہی ہے، حدیث ام ذرا، اس میں 11 عورتوں کی بات آ رہی ہے۔ 11 عورتیں وہ اکٹھی ہوئی، انہوں نے اجتماع کیا اور معاہدہ کیا کہ ہر عورت اپنے اپنے خاوند کے بارے میں کچھ بولے، چھپائے نہ بات کو، جو اس میں خوبی ہے یا اس میں عیب ہے وہ بیان کرے۔ یہ حدیث، اس کا نام ہے حدیث ام ذرا۔ حدیث تو یہ یعنی غریب کہتے ہیں کہ اس کا راوی ایک ہے، ویسے حدیث مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ان کے ناموں کے بارے میں یہ کون عورتیں تھیں؟ عام نے تو کہا ہے کہ ان کے نام مجہول ہی ہیں، کوئی نام نہیں آتے۔ بعض لوگوں نے نام بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہوگی نا ام ذرا، یہ تو مشہور ہی ہے۔ دوسری ہے کہتے امرہ بنت عمر، تیسری ہے حنیف بنت ناب، چوتھی ہے محدد بنت ابی مرزمہ، پانچویں ہے کبشہ، چھٹی ہے ہند، ساتویں ہے حنیف بنت علقمہ، آٹھویں ہے بنت اوس بن عبد، 10ویں ہے کبشہ بنت ارکم، اور 11ویں ہے ام ذرا بنت اکمل بن سعید۔ یہ 11 عورتوں کے بارے نام لیے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کیا یہ غیبت چغلی کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ علماء نے لکھا کہ چغلی غیبت نہیں تھی۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا کہ میرا فلاں خاوند، کسی کا نام تو نہیں لیا، ویسے ہی کہا میرا خاوند میرا خاوند میرا خاوند، نام نہیں لیا۔ یہ بات رہی مشہور، اور پھر جو انہیں باتیں کی وہ بھی سیگا رام میں رکھی ہے نہیں۔ انہوں نے پہلے بات کر دی تھی کہ صحیح بات کرنی ہے، کوئی بات چھپانی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی کسی کا عیب نہیں بیان کر رہی ہے، کہہ لو یہ کوئی چغلی نہیں کر رہی، ویسے اکٹھی بیٹھ کر وہ یہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس کا نام ہے حدیث ام ذرا۔ حدثنا علی بن حجر السعدی و احمد بن جناب کلاہما عن عیسیٰ واللفظ لابن حجر حدثنا عیسیٰ بن یونس حدثنا ہشام بن عروۃ عن اخیہ عبداللہ بن عروۃ عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت جلس 11 امرأۃ، 11 عورتیں، تو 11 عورتیں بیٹھی۔ ہاں جی، جالسا احدا، یہ جالسا مذکر آ رہا ہے نا کہ مونس آ رہی ہے، تو جب فاعل ظاہر مضر پڑا ہو مونس تو فعل دو طرح آ سکتا ہے، مذکر بھی مونس بھی، چاہے پڑھے جالسا چاہے پڑھے جالسا۔ قال الرجال قالت الرجال، قال نسوۃ قالت نسوۃ، تو اس طرح یہ مذکر آ گیا۔ جلس 11 امرأۃ، 11 عورتیں بیٹھی۔ فتعاہدنا وتعاقدنا، انہوں نے آپس میں پکا معاہدہ کر لیا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، انہوں نے عقد کیا، معاہدہ کیا، اللہ یکتبنا من اخبار ازواجہن شیئا، کہ اپنے خاوندوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی، اچھی ہو یا بری ہو، خوبی ہو یا برائی ہو، وہ آپس میں باتیں کریں گی۔ یہ 11 عورتیں۔ قالت الاولی، پہلی نے کہا، پہلی عورت نے، زوجی لحم جمل غص علی راس جبل لا سہل فیرتقى ولا سمین فینتقل۔ پہلی عورت نے کہا زوجی لحم جمل غص،
میرا شوہر دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے. غاصہ ماڑا اونٹ، دبلا اونٹ، چربی نہ ہو. تو میرا جو خامد ہے وہ دبلے اونٹ کی گوشت کی طرح ہے. وہ جو گوشت ہے نا موٹی گوشت کی، علی راس جبل، پہاڑ کی چوٹی پر ہو. لا سہل، تو پہاڑ کا راستہ آسان نہیں ہے کہ وہ موٹی اٹھا لائیں، فیرتقا وہاں چڑھا جائے. ولا سمین، نہ گوشت ہی موٹا ہے، فینتقل، کہ اس کو منتقل کیا جائے، لایا جائے. یعنی میرا خامد جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. یوں سمجھو کہ کمزور اونٹ کے گوشت کی طرح ہے. تو گوشت پڑا ہو پہاڑ پر، چڑھنا مشکل. تو ایسا میرا خامد کو اچھی بات اس میں ہے ہی نہیں ہے. اس کی میں بات بیان کروں اچھی، تو وہ تو کمزور اونٹ کے گوشت جیسا ہے، اور پڑا بھی ہو پہاڑ کی چوٹی پر، یعنی وہاں لے جانا بھی مشکل ہے. تو مطلب میرے خامد میں کوئی اچھائیاں نہیں ہیں کہ اس کو میں بیان کروں. تو دوسرا ہے کہ کوئی آدمی کوشش بھی کرے تو پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے. یعنی اگر میں نے کوئی بات کی تو مجھے نقصان بھی سکتا اس کا. تو زوجی لحم و جمل غصن، میرا خامد کمزور اونٹ کے گوشت جیسا ہے. علی راس جبل، جو پہاڑ کے اوپر پڑا ہو گوشت. لا سہل، کہ وہ رستہ آسان نہیں ہے، فیرتقا کہ چڑھا جائے وہاں پر. ولا سمین، نہ گوشت ہی موٹا ہے، فینتقل، کہ اس کو منتقل کیا یا لایا جائے. مطلب اس میں خیر کم ہے، میرے خامد میں اچھائی کم ہے. اب کون جاتا ہے اس ہلکے گوشت لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر؟ تو میرے خامد میں اچھائی بہت کم ہے. یہ کہا پہلی عورت نے. قالت ثانیہ، دوسری عورت نے کہا زوجی لا بس و خبرہ، میرا خامد ایسا ہے کہ میں اس کی خبریں نہیں پھیلاتی، میں اس کی باتیں نہیں کرتی. مطلب خبریں تو بڑی ہیں تو میں خبریں پھیلاتی نہیں. کیوں؟ انی اخاف اللہ اذرہ، ان اذکر اجرہ و بجرہ، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. اگر میں نے خبریں شروع کر دی نا تو باتیں بڑی، اس کی بڑی خرابیاں ہیں، تو میں خبریں بیان کرتی نہیں. اگر میں شروع ہو گئی تو خطرہ ہے پھر میں لا اذرہ، نہیں چھوڑوں گی اس کو. ان اذکرہ، کہ اس کو یاد کروں، یہ بیان کروں. فاذکر اجرہ و بجرہ، میں اس کے جو ہے نا عیوب ظاہری اور اس کے باطنی وہ بیان کر دوں گی. میں اس کے عیب، اور یعنی جسمانی عیب یا ویسے عیب، عادات، یہ مجھے ہوتا پوشیدہ عیب تو ظاہری عیب میں بیان کر دوں گی. اگر میں شروع ہو گئی نا تو بڑے اس میں ہے، بڑی خرابیاں ہیں. تو اصل تو میں ڈرتی ہوں کہ نہ میں پھیلاؤں، نہ بیان کروں. اگر میں شروع ہو گئی بیان کرنا تو میں نہیں چھوڑوں گی. اجرا ہوا بجرا ہوں، اس کے ظاہری عیب تے باطنی عیب، چھوٹے عیب تے بڑے عیب، میں سب بیان کر چھوڑوں گی. یہ بھی کوئی مذمت ہی کر رہی ہے کہ مجھے نہ بلاؤ، نہ مجبور کرو. اگر میں نے بیان کر دیے تو اس کے میں سارا کہتے ہیں نا ہر شے بیان کر دوں گی. تو یہ بھی اپنے خامدی ہوا ہے کہ عیب بیان کر رہی ہے. قالت ثالثہ، تیسری عورت نے کہا زوج الاشنک ان انتق اطلق و ان اسکت اولک، میرا خامد الاشنک لموترا ہے، لمبی قد والا ہے. جو بے انتہا لمبا ہو نا اس کو بولتے ہیں اشنک. میرا خامد لمبی قد والا ہے، تو یہ بھی عیب ہوتا ہے جسمانی. ان انتق اطلق، اگر میں بات کروں گی اس کی تو مجھے طلاق دی جائے گی. اس کو خبر ہوگی نا میری بات کی، طلاق دے دے گا. پھر ابا غصے والا آدمی ہے. اگر میں بولوں گی اطلق، طلاق دی جاؤں گی. وَإِنْ أَسْكُتْ، اگر میں خاموش رہوں گی، اولک، میں لٹکی رہوں گی. نہ خامد والی بیوی تے نہ بیوہ نہ متعلقہ، ان تعلق نہیں رہے گا میرے ساتھ. میں ایسی ہوں، نہ میں بیوائی ہوں، نہ میں بیوی ہوں، نہ میں متعلقہ ہی ہوں، تے نہ میں گھر میں آباد ہی ہوں، بین ہی. تو ایسا میرا خامد ہے. زوجی علی شنک، میرا خامد وہ بلند، بڑی قد والا، لمبی قد والا ہے، لموترا سا ہے. ان انتق اطلق، اگر میں طلاق دی جاؤں گی، اگر میں بولوں گی طلاق دی جاؤں گی. وَإِنْ أَسْكُتْ اُعَلَّقْ، اگر میں خاموش رہوں گی تو میں معلق بن جاؤں گی.
نہ خامد والی نہ بے خامد والی۔ قالت الرابعہ چوتھی نے کہا زوجی کلیل تہامتا لا حرہ ولا قرہ، میرا خامد تہامہ، یہ کہتے ہیں مکہ مدینہ، یہ صوبہ تہامہ، یہ علاقہ تہامہ کا، تو میرا خامد تہامہ کی رات جیسا ہے۔ تہامہ علاقہ مکہ مدینہ، وہاں رات کا ٹائم ہو نا، لا حرہ ولا کرہ یا قرہ، نہ گرمی ہے نہ ٹھنڈک ہے، درمیانہ ہے، مطلب وہ موسم درمیانہ سا ہے، میرا خامد بھی وہ درمیانہ سا ہے۔ ولا مخافت ولا سامن، نہ خوف ہی ہے اور نہ کوئی اکتاہٹ ہی ہے، نہ خوف ہے کہ نہ اسے کوئی بندہ اکتاتا ہی ہے۔ تو ایسا میرا خامد نہ زیادہ اچھا ہے تو نہ بہت ہی برا، درمیانہ سا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اس کی کچھ تعریف کر دی ہے، یہ مدح گویا کہ تعریف ہوگی، نہ اس میں تکلیف ہے بلکہ راحت ہی ہے، مطلب ہے راحت ہی، آرام ہی ہے، وہ مطلب معتدل آدمی ہے تو اس میں آرام ہی، آرام ہے، تکلیف کو نہیں، یہ بھی تعریف ہی ہو رہی ہے۔ تو لا حرہ ولا قرہ، نہ اس میں گرمی ہے تہامہ کی رات میں، نہ ٹھنڈک ہے، ولا مخافتن ولا سامتن، نہ اس میں کوئی خوف خطرہ ہے کہ نہ اکتاہٹ ہے، یعنی میرا خامد اچھا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں بلکہ راحت ہے، لذت عیش ہے۔ جب تہامہ کی رات وہ اچھی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے، تو خطرہ بھی کوئی نہیں مجھے اسے، اس کے اخلاق جو ہے کہ اچھے ہی ہیں، زیادہ تعریف بھی نہیں ہو رہی کہ درمیانی تعریف کر رہی ہے۔ قالت الخامسۃ، پانچویں عورت نے کہا زوجی ان دخل فاحدہ وان خرج آسدہ، میرا خامد اگر گھر میں آئے تو فاحدہ چیتا بن جاتا ہے، چیتا ہوتا ہے فاحدہ، فاحد چیتا، وان خرج آسدہ، اگر نکلے گھر سے تو وہ شیر بن جاتا ہے۔ گھر میں آیا تو چیتا بنتا، چیتا آتا ہے اپنے گھر میں تو سوتا بہت ہے، غافل، کوئی پرواہ نہیں کرتا، آیا بس سو گیا۔ میرا خامد گھر میں آتا ہے تو سو جاتا، آ کر کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، یعنی یہ تعریف ہو رہی اس طرح کی۔ چیتے کی طرح وہ بالکل گھر کے یہ نہیں، کوئی خرابی ہو یا اچھائی ہو پوچھتا ہی کوئی نہیں، چیتا بن کر سو جاتا ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ، اگر نکلے باہر، آسدہ شیر بنتا ہے، تو شیر باہر وہ شکار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، میرا خامد باہر شکار کرتا ہے، یعنی کام کرتا ہے، یہ تعریف کر رہی ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے معنی اس کا، لیکن اچھا نہیں وہ، کہ اگر میرا جو خامد ہے وہ اگر داخل ہوتا ہے تو فائدہ چیتا بنتا ہے، یعنی چیتے کی طرح وہ بیوی سے جمع بہت کرتا ہے، جب گھر میں آتا ہے جمع بہت کرتا ہے، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ آسدہ، اگر وہ نکل جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ بلا ہاں کہتے ہیں چیتا پیدا جمع کرتا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، اور وہ پوچھتا نہیں ہے جو وہ عہد کر گیا تھا، مطلب ہے بے خبر لاپرواہ سے یہ ہے، یہ بہت غصہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، میں نے کہا تھا، بس آ کر سو جاتا ہے چیتے کی طرح۔ تو یہ تعریف ہوگی اس طرح، باہر کمائی کرتا ہے، شیر بنتا ہے، کہ گھر میں آ کر سو جاتا ہے، کوئی جو ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ قالت سات چھٹی عورت نے کہا زوجی ان اکلا لفا وان شربا اشتفا وان استجا التفا، تو یہ چھٹی عورت نے کہا میرا خامد ان اکلا، اگر کھانا کھائے تو لفا تمام کو لپیٹ جاتا ہے، جو روٹیاں سب لے آتی ہے سب کچھ سمیٹ جاتا ہے، بہت کھاتا ہے، یہ مذمت ہی کر رہی ہے۔ تو اگر میرا خامد کھانا کھائے لفا تمام کو سمیٹ جاتا ہے، وَإِنْ شَرِبَ اشتفا، اگر پانی پیے مشروب پیے، اشتفا اس کی میل بھی چاٹ جاتا ہے، اشتفا ایک برتن کے اندر نیچے جمتی تھوڑی بہت شے بقایا، اس کو بولتے ہیں شف، تو اگر پانی پیے تو تل چھٹ بھی اس کی میل بھی پی جاتا ہے، حدیث یہ نہیں۔ وَإِنْ اسْتَجَا الْتَفَّا، اگر لیٹ جائے بستر پر تو ایک طرف کو اکٹھا ہو جاتا ہے، لفیف لپٹا ہوا، لپٹ کر سوتا ہے کنارے پر، دائیں پر یا بائیں پر، یعنی میرا خامد ایسا ہے۔ ان اکلا لفا، اگر کھانا کھاتا ہے تو تمام کچھ سمیٹ جاتا ہے، وَإِنْ شَرِبَ، اگر پانی پیتا ہے، اشتفا دل چھٹ بھی چاٹ جاتا ہے، وَإِنْ اسْتَجَا، اگر لیٹتا ہے، التفا ایک طرف کو اگر لیٹتا ہے، یعنی ہلکا پھلکا سا ہے، یہ بھی طرح کی مذمت ہی کر رہی ہے۔
ولا یولج الکفا لیعلم الغبصہ، اور وہ اپنی ہتھیلی داخل نہیں کرتی، وہ اپنی دل داخل نہیں کرتا، وہ اپنی ہتھیلی داخل نہیں کرتا لیعلم البصہ، تاکہ وہ جانے میرے حالات، یعنی میرے پاس آ کر نہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مجھ کو، کوئی حالات پوچھے، تو یہ بھی گویا کہ مذمت ہی کر رہی ہے کہ وہ خاوندوں والی سے بات ہے نہیں ہے۔ ولا یولج الکفا لیعلم البصہ، وہ داخل ہی کرتا اپنی تھیلی کو تاکہ جانے میرے حالات، بس کہتے ہیں نا اندرونی خیالات، حالات، غم و فکر جو ہوتے ہیں، پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بیوی کیا بنا، کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ کھانے پینے میں حریص ہے لیکن بیوی کے تعلقات میں وہ اس کو کوئی شوق نہیں ہے، تو یہ بھی مذمت ہی کر رہی ہے۔ قوالت صحابہ ساتویں نے کہا زوجی غیایا ہو او ایایا ہو تباکا ہو، وہ کہتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ کیسا ہے، غیایا ہو، کہ وہ جو ہے انین کہتے ہیں نا مرد، تو میرا خامد جو ہے مرد ہے، یعنی یہ مذمت کر رہی ہے غیایا ہو، یا لفظ ابایا ہو، مانا اس کا ایک وہی ہے، میرا خامد مرد ہے، انین ہے، جس میں قوت مرد بھی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں غیایا یا ایایا۔ تباکن، اور میرا خامد جو ہے وہ تباک ہے۔ تباک کیا ہوتا ہے؟ جو عورتوں، اچھا اس کا معنی کر رہے ہیں تباک کا، ہاں جی، اپنے کیا کہتے ہیں انجان ہے اپنے کاموں سے، آمک ہے، یعنی پلیٹ پرات کی طرح نا وہ آمک ہے، پتہ ہے اناڑی ہے۔ میرا خامد جو تباہ کا، وہ پلیٹ کی طرح اناڑی ہے، آمک ہے، مذمت کری احمق۔ پہلے کے معنی کہ نہ مرد ہے، انین ہے، تباہ کا، اور وہ احمق ہے، پاگل ہے۔ کلو داء لہ داؤن، اس کی ہر بیماری اس کے لیے بیماری ہے، جو بیماریاں دنیا میں ہیں نا اس کو لگی ہوئی ہے، یعنی اس کو ہر بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہو یا ویسے جو بیماری ہو، اس میں تمام بیماریاں ہیں، یہ مذمت کر رہی ہے۔ شجا کے اور فلا کے، ایسی بیماریاں ہیں، شجا کے وہ تیرا سر پھاڑ دے گا، اور فلا کے یہ تیرے دانت توڑ دے گا، اور جامع کل لگے یا دونوں باتیں اکٹھی کر دے گا، یعنی بڑا وہ غصے والا ہے، لڑاکا بڑھاکا ہے، اس کو کوئی بات کر دیں تو مارنے کو آتا ہے، تیرا سر پھوڑ دے گا، تیرے دانت توڑ دے گا، اور جمع کل لگے دونوں باتیں جمع کر، سر بھی توڑ دیا، دانت بھی توڑ دیے، تو یہ مذمت ہی ہوگی نا کہ میرا خامد غیایا اور بایا نہ مرد ہے، تباہ کا، احمق ہے، اور ہر بیماری اس کے لیے بیماری ہے۔ شجا کے اور فلا کے، تیرا سر پھوڑ دے گا، تیرے دانت توڑ دے گا، یہ دونوں کام جمع کر دے گا، 7 ہو گئی۔ قوالت ثامنہ 8ویں نے کہا زوجی الریح ریح زرنب، میرا خامد اس کی خوشبو زرنب گھاس والی ہے، یہ گھاس کا نام ہے زرنب، تو میرا خامد ایسا ہے کہ اس کی خوشبو یوں سمجھو زرنب گھاس کی خوشبو ہے، اس میں خوشبو بڑی آتی ہے، یعنی میرا خامد اس کا جسم، اس کا کپڑے لباس وغیرہ میں خوشبو آتی ہے، خوشبو والا آدمی ہے، خوشبو کا بڑا شائق ہے، تو میرا خامد الریح ریح زرنب، اس کی خوشبو، اس کی بو زرنب والی بو ہے، والمس ارنب، اس کا چھونا ارنب کا، خرگوش کا ہے، خرگوش کے بال ہوتے نرم نرم، تو اس کو ہاتھ لگائیں تو بہت نرم، بڑے ملائم جو ریشم ہوتے ہیں، اس طرح میرے خامد کا جسم بڑا ملائم ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے۔ تو میرا خامد الریح ریح زرنب، اس کی خوشبو زرنب گھاس جیسی ہے، والمس ارنب، اس کا چھونا، اس کا جسم وہ ارنب خرگوش کے جسم کی طرح ہے، 8 ہو گئی۔ قوالت التاسعہ، تو 9ویں عورت نے کہا زوجی رفیع العماد، میرا خامد بلند ستونوں والا ہے، عماد عمد ستون، بڑی بڑی کوٹھیوں والا ہے، ستون اس میں، یہ تعریفیں ہو رہی ہیں، میرا خامد بلند ستونوں والا ہے، بلند عمارتوں والا ہے، بلند کوٹھیوں والا ہے، طویل النجات، لمبے پرتلے والا ہے، پرتلا تلوار کی ہوتی نا مٹھی، تلوار لمبی ہوگی تو اس کا جو پرتلا مٹھی لمبی ہوگی،
میرا خاوند لمبی قد والا ہے، تلوار لمبی رکھتا ہے، یعنی بڑا بہادر شجاع ہے۔ تو میرا خاوند رفیع العماد بلند ستونوں والا ہے، طویل النجاد بلند پرتلے والا ہے، عظیم الرواد بڑی راکھ والا ہے، راکھ سوا، مطلب اس کے چولہے میں گھر راکھ سوا بڑی ہوتی ہے۔ یہ استعارے ہوتے ہیں کہ بڑا مہمان نواز ہے، بڑا مہمان نواز ہے، گھر میں کوئی آئے تو فوراً ہانڈی چڑھ جاتی، چولہے پر آگ جلتی ہے، دن رات چولہا جو ہے نا راکھ سے بھر جاتا ہے۔ یہ عربوں میں ہوتی ہے اصطلاح ہے قسم کی کہ فلاں بڑا سخی ہے، بڑی راکھ والا ہے، بڑا سخی خاوند ہے، سخی بڑا ہے۔ قریب البیت من الناد، اس کا گھر محفل سے قریب ہوتا ہے، ناد مجلس، محفل، اسمبلی، جائے اجتماع۔ تو مطلب میرا جو خاوند ہے وہ مجلسی آدمی ہے، وہ ایک بولنے والا آدمی ہے، اس کے بغیر کوئی محفل سجتی پھبتی نہیں ہے۔ تو قریب البیت من الناد، اس کا گھر قریب ہے محفل سے۔ یہ تعریفیں کر گئی اپنے خاوند کی کہ میرا خاوند لمبے ستونوں والا، لمبے پرتلے والا، بڑی راکھ والا، اور محفل سے یا اسمبلی سے وہ گھر قریب ہے۔ قالت العاشرہ، 10ویں عورت نے کہا زوجی مالک، اسے نام لیا ہے اپنے خاوند کا، میرا خاوند مالک ہے۔ تو اگر تعریف ہو رہی ہو تو تعریف کوئی نام لے بھی دے نا، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر مذمت ہے تو وہاں اچھا ہی لگتا، جہاں مذمتیں تھیں ان کا نام ہی لیا، یہاں تعریف ہو رہی ہے، میرا خاوند مالک ہے۔ وما مالک، کیا کہنے مالک کے، مالک مالک ہی ہے۔ مالک خیر من ذالک، مالک سب سے بہتر ہے، مالک جو میرا خاوند سب سے بہتر ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ لہو ابل کثیرات المبارک، اس کے اونٹ ہیں جس کے اونٹ کے ہوتے باڑے، وہ زیادہ اونٹ کے باڑوں والا ہے، جہاں اونٹوں کو نا تاڑتے ہیں، رکھتے اندر کہ یہاں پر رہیں اونٹ، جب مہمان آئے ذبح کر لیں۔ تو اونٹوں کے خانے کہہ لو، اونٹوں کے استقبال تو گھوڑے ہوں گے، جہاں اونٹ کٹھے رکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں مبارکات، اونٹ بیٹھتے بھی وہاں پر ہیں۔ تو اس کے لیے اونٹوں کی جگہ بہت زیادہ ہے، اپنے گھر کے پاس جمع کیے اونٹ، 40-50 اونٹ ہٹے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مہمان آئے تو اونٹ ذبح کر لو۔ اس کے لیے بہت باڑوں والا، باڑوں والے اونٹ ہیں، ان اونٹ رہتے باڑوں میں، باہر نہیں جاتے اونٹ، وہ باڑوں کے اندر ہے، پتہ نہیں کب مہمان آ جائے۔ تو اس کے لیے زیادہ باڑوں والے اونٹ ہیں، زیادہ اونٹوں کے خانے ہیں، گھر ہیں، مبارک بولتے جہاں اونٹ بیٹھتا ہوتا ہے۔ قلیلات المسارے ہے، کم چراگاہوں والے ہیں، یہ نہیں کہ باہر چراگاہوں میں جائے اونٹ، چاہے 1000-100 تو باہر پھرتے نہیں، باہر کم جاتے ہیں، وہ رکھتا اپنے باڑوں کے اندر کہ پتہ نہیں مہمان کب آ جائیں تو اونٹ ذبح کرنا پڑ جائے۔ تو کم وہ جو ہے چراگاہوں والا ہے، یعنی اونٹ باہر کم جاتے ہیں، رہتے ہیں گھر میں۔ اذا سمینا صوت المزہر، جب اونٹ سنتے ہیں آواز بینسری کی، باجے کی، یہ مزہر باجا بینسری، عربوں میں رواج تھا کہ جب آتا ہے کوئی مہمان وہ بجاتے اپنی بینسری تو اونٹ تیار ہے کہ ہاں بھی ہمارا ٹائم آ گیا ہے ذبح ہونے کا۔ تو جب سنتے اونٹ صوت المزہر، باجے کی آواز، بینسری کی آواز، اے کنا انا ہننا حوالک، تو وہ سمجھ آتے ہیں کہ اب وہ جانے والے، اب مرنے والے، اب ہم ذبح ہو جائیں گے۔ اونٹ بھی تیار ہوتے ہیں کہ اب ہم ذبح ہو جائیں گے۔ یہ تعریف کی بیوی نے خاوند کی کہ میرے خاوند کے پاس بڑے اونٹ ہیں، بڑے اونٹ ہیں، رکھتا اپنے پاس، جب کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی کرتا ہے۔ قالت الحادیہ عشرہ، 12ویں نے کہا زوجی ابو زرع، میرا خامد ابو زرع ہے، کنیے سے بول رہی ہے، زرع کا باپ۔ فما ابو زرع، کیا کہنے ابو زرع کے، اناسا من حلین اذنیہ، اس نے جھلا دیے ہیں زیورات سے میرے 2 کان۔ جھولا جھولنا ہوتا ہے، جھولا، وہ جھولے کو ہلاتے ہیں تو جھول رہا ہوتا ہے، ادھرا ہوتا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ میرے کان بھی زیوروں سے لد پد لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں کہ میرے کان ہل رہے ہیں۔ اناسا من حلین اذنیہ، میرے 2 کانوں کو
زیورات اس نے جھلا دیا ہے. بات سمجھیے کان اس طرح ہلدے پہ بوجھ لگتے ہے کرنا بچ. مالا من شاہ من آزودیہ اور چربی سے میرے بازو بھر دیے. آپ بازو میں نے کھوا کے ہر اچھی شے کہ میں پہاڑی ہو گئی ہوں, میرے بازو پہاڑے ہو گئے. وہ مالا من شاہ من آزودیہ اس نے بھر دیا ہے میرے بازوؤں کو چربی سے. وہ بہانی نہ کیا کہتے ہیں بہانی بے بجی پائی ہے. خیر جو بجہانی کے بجہانی بجا تو الیہ نفسی اس نے مجھے خوش کر دیا, کھلا پلا کے. بجہانی فا بجہت الیہ نفسی مجھے اپنا نفس خوش میں خوش ہوگی, مطلب اس نے مجھے خوش کر دیا ان نعمتوں سے. تو پھر میری جان خوش لگی, یعنی میں اچھی ہو گئی. اس نے مجھے خوش کر دیا. وبجہت الیہ نفسی مجھے میری جان پھر خوش لگی, جان نے خوش کر دیا. وجدنی فی اہل غنیمت بے شک اس نے مجھے پایا تھا تھوڑی بکریوں والوں میں, بے شک پہاڑ کی جانب میں, کہ میرے پیکے میرے میکے وہ تھے رہتے پہاڑ کے پاس, وہاں تھوڑی سی بکریاں تھیں. تو مجھے پایا تھا بکریوں کے ریوڑ میں بشکل پہاڑ کی جانب, جب میں اپنے میکے گھر میں تھی تو میرے پاس ہمارے پاس بکریاں تھیں اور کوئی شے نہیں تھی, ہم غریب تھے نہیں. وجدانی فی اہل غنیمت مجھے پایا بکریوں والوں میں بشکل ایک جانب. تو جب پھر شادی میری ہو گئی فجعلنی فی اہل سہیل و عتیق مجھے اب اس نے رکھ دیا بنا دیا ہے گھوڑوں والوں اونٹوں والوں میں. اب میں اپنا یہ میرا گھر ہے سوروں والا سسرال والا, تو یہاں آ گئی ہوں تو یہاں گھوڑے ہی گھوڑے ہیں, یہاں اونٹ ہی اونٹ ہیں. وہ دائے سن اور جو ہیں یہ دانوں کے لگتے ہیں نا ڈھیر, انہیں کہتے ہیں یہ ڈھیر لگ دانے کے. وہ منکن یہ دائس کہتے ہیں دانے والے, یعنی تو منکن جو اس کے جو ڈھیر آ جاتے ہیں. تو مجھے اس نے بنا دیا ہے فی او ہے سہیلن اہل سہیلن واتید گھوڑوں والوں میں اونٹوں والوں میں. وہ دائسن ذمہ دار جو لوگ گند وغیرہ بوتے ہیں, کہ منکن ہوتے ڈھیروں والوں میں. اب ہمارے ہاں اونٹ بے شمار, گھوڑے بے شمار, کہ کھیتیاں گندم کی بے شمار, کہ پھر ان کے لگتے ہیں کہتے ہیں خرمن, خرمن ہوتا ہے بول, گندم نکل آئی تو ڈھیر پڑے ہیں. تو میں تو چدرانی بڑھ گئی آ کر, چدرانی. فجعلنی فی اہل سہیل و عتیق مجھے اس نے بنا دیا رکھ دیا ہے گھوڑوں والوں میں اونٹوں والوں میں. و دائسن اور کھیتیوں والوں میں ذمہ داروں میں. و منکن اور خرمن والوں میں ڈھیر لاگے دانوں کے. تو یہ ہے میرا خاوند بڑا مالدار. فَإِنَّهُ أَقُولُ اس کے ہاں پاس میں باتیں کرتی ہوں. فَلَا أُكَبَّهُ میں بری نہیں کی جاتی, میں جو بولوں مجھے کوئی نہیں کہتا کہ تو کیوں بولی ہے, کیوں بولتی ہے, مجھے کوئی ڈانٹتا بھی نہیں ہے. فَإِنَّهُ أَقُولُ اس کے بعد میں بات کرتی ہوں. فَلَا أُكَبَّهُ میں بری بلی نہیں کی یا کہی جاتی کہ تو بری ہے ایسی. خاموش سنتا ہے تو خوش رہتا ہے. وار کو دو میں سوتی ہوں اس کے پاس. فاطا صبح ہو میں صبح کر لیتی ہوں, مجھے جو ہے نا کوئی اٹھاتا ہی نہیں, میں آرام کرتی ہوں, ابھی نیند پوری کرتی ہوئی, بڑی بے فکری ہے. واشراب ہو فاطا فتح ہو میں پیتی ہوں تو سیر ہوتی ہوں, خوب سے دودھ پیا ہے, پانی پیا, جو کچھ پیا ہے نا میں پیتی ہوں تو سیر ہوتی ہوں. تو یہ ہے میرا خامد. امو ابھی تو یہ تھا نا میرا خامد ابو ذرا, اب ہے امو ابی ذرا, وہ دی ماں طریقہ دی. ابو ذرا کی ماں وہ کیسی ہے؟ ہما امو ابی ذرا, کیا پوچھتے ہو امو ابی ذرا کی ماں کے بارے میں, کیا پوچھتے ہو, کیا کہنے ابو ذرا کی ماں کے بارے میں؟ جس طرح آپ اچھا ہے اس کی ماں بھی اچھی ہے. حکومہا رداہن اس کی جو ہے نا گٹھڑیاں سامان کی, رداہن بڑی فصیح فراخ ہے, اور سامان کی گٹھڑیاں اس کی گٹھڑیاں وہ جو ہے بڑی وسیع ہیں, بڑی فراخ ہیں. سامان گٹھڑیاں طعام ہو کھانا ہو بڑی بڑی کہہ لو, اس کی گٹھڑیاں سامان کی بڑی بڑی ہیں. وہ بیت وہاں فسان اس کا گھر بڑا کھلا ہوا ہے, اس کا گھر
فراخ ہے، کھلی کوٹھی ہے، کھلا گھر ہے، سامان کی گٹھڑیاں وہ بڑی بڑی ہے، بڑے سامان ہے، بڑے سامان ہے، رگا سامان، تو گھر اس کا فساون بڑا فصیح کھلا ہے۔ یہ تعریف ہوئی اس کی ماں کی، اپنی کہہ لو ساس کی تعریف کر رہی۔ ابن ابی ذرا، ابی ذرا کا بیٹا، اس کا کوئی بیٹا بھی ہوگا اور بیوی سے ہو، تو ابی ذرا کا بیٹا، فما ابن ابی ذرا، کیا پوچھتے ہو ابن ابی ذرا کے بارے میں، اس کا بیٹا کتنا اچھا ہے، کیا ہی پوچھتے ہو۔ مرجعہ کا مسئلے شت باطن، اس کی جگہ لیٹنے کی، جگہ اس کی لیٹنے کی کا مسئلے شت باطن، مانند ہے وہ کھجور کی چھٹی کے، کھجور کی چھٹی کے، تو اس کی جگہ لیٹنے کی کا مسئلہ شت باطن، کھجور چھٹی کی طرح، چھٹی کھجور کی پتلی جی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ میرا بیٹا ہے نا، میرے خاوندہ جسے بولا پتلا جائے، یہ چھٹی پتلی ہوتی ہے کا مسئلہ شت باطن، اس کا لیٹنا اس کی خوابگاہ بڑی چھٹی کے ٹکڑے کی ہے، چھٹی کی طرح ہے، یعنی جسم اس کا وہ پتلا ہے، بھارا نہیں ہے۔ وَيُشْبِهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، اس کو سیر کر دیتا ہے، سیر کر دیتی ہے بکری کے بچے کا ایک ہاتھ، یہ دستی ذرا نا ہاتھ، تو بکری کا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ذبح کرے تو اس کی دستی ایک ہاتھ وہ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، بڑا وہ یہ نہیں حریص نہیں ہے، بلکہ خوددار ہے، اور کم بھوک اس کو لگتی ہے، کم کھاتا ہے، تو کہتے ہیں یشبہہ ذراع الجفرۃ، اس کو بکری کے بچے کا ایک بازو ہی رجا دیتا ہے، سیر کرتا ہے۔ تعریف کی نہیں ہو رہی ہے، ابو ذرا دے بیٹے دی، بیٹا، یہ بیٹا ہو گیا کا مسئلہ شتباتن، کھجور کی چھٹی کے طرح وہ پتلا سا ہے، اس کا جگہ لیٹنے کی۔ وہ یشبہہ ذراع الجفرہ، اس کو سیر کرتا ہے بکری کے بچے کا ایک بازو۔ بنت ابی ذرا، اب ہے ابی ذرا کی بیٹی، وہ بیٹا سے ان بیٹی آ گئی۔ فما بنت ابی ذرا، کیا کہنا ابی ذرا کی بیٹی کا، تو ابیہا و تو امیہا، باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار، یہ تعریف ہے بیٹی کی، کہ کیا تعریف، کیا ہے بیٹی ابی ذرا کی، تو ابیہا و تو امیہا، اپنے باپ کی فرما بردار ہے، ماں کی فرما بردار ہے۔ وہ ملو کسائہا، اچھا اس کی اوڑھنی بھری ہوئی ہے، اوڑھنی کے بھرنے کے برابر، کیا مطلب ہے، جسم ہوتا ماشاءاللہ بھریا ہے، اوڑھنی سر بھرا ہے، جسم بھرا اس کا ہی نہیں۔ وہ ملو کسایا، اپنی اوڑھنی میں بھری ہوئی ہے، اوڑھنی لینا اوپر تو جسم بھرپور ہے، یعنی عربوں کے ہاں جسم عورت کا بھرا ہو تو یہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ غیظ و جاراتہا، اپنی پڑوسن کے واسطے غصے کا باعث ہے، یہ پڑوسنا نے وہ جلدیاں نے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی صحت مند ہے، تو یا مراد جڑی وہی ہوگی نا سوکن، ان بھی کہتے ہیں پڑوسنی، تو یہ غصے کا باعث ہے اپنی پڑوسن کا یا اپنی سعود کا، یہ کہ شادی شدہ ہو۔ یہ تو گال ہوگی نا بیٹی دی۔ جاریہ تو ابی ذرا کی لونڈی، عربوں میں روایت نا لونڈیا غلام ہوتے تھے، تو لونڈی ابی ذرا کی، فما جاریہ تو ابی ذرا، کیا پوچھتے ہو لونڈی ابی ذرا کی، لا تبوسو حدیثنا، کیا پوچھتے ہو لونڈی ابی ذرا کی حال، یعنی کیا یہ اچھی لونڈی ہے، لا تبوسو حدیثنا، وہ ہماری باتوں کو باہر نہیں پھیلاتی، مطلب لونڈی نہیں کرتی، تے گھر دی گل بات، بیوی ہے، خامد ہے، اور گلاں باتاں، وہ ساری گلاں باہر ہی دس جا کے، وہ بڑی امانت دار ہے۔ لا تبوسو حدیثنا تثبیتاً تبسیطاً، وہ ہماری باتوں کو باہر نہیں پھیلاتی، پھیلانا۔ ولا تو نکے تو میراتنا تنقیساً، اور ہمارے کھانے کو کم نہیں کرتی، کم کرنا کہ ہمارا کھانا گھر کا کہ باہر کسی کو دے آئے، نہیں، بڑی امانت دار ہے، ہمارے کھانے کو کم نہیں کرتی، کم کرنا۔ ولا تبلغ بیننا تاشیشاً، وہ ہمارے درمیان رہن سہن کو خراب نہیں کرتی، یا جو ہے نا گند پھوس نہیں بھرتی، ہمارے بیتا ٹھیک نہیں بھرتی ہمارے گھر کو، تاشیشاً گھاس گند سے، اور تن کے وغیرہ کے بعض دیا عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں، بدتہذیب، تو گند پھیلاؤں نے، وہ لونڈی جو ہماری گھر کو صاف رکھتی ہے ہمیشہ۔ ولا تملأ بیتنا تاشیشاً، ہمارے گھر کو گند سے یا یہ ہوتے ہیں نا کوڑا کرکٹ سے وہ بھرتی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ صاف رکھتی ہے۔ یہ کس کی تعریف ہوئی ہے؟
لونڈی ابو ذرا کی تعریف خامد کی بھی کی ہے، ابو ذرا کی، اس کی ماں کی ہے، اس کی بیٹی کی، تے بیٹے کی، پھر لونڈی کی تعریف۔ قوالت کہتی ہے، اب یہاں عجیب بات کر لی، کہتی ہے خرج ابو ذرا، ابو ذرا ایک دن باہر نکلا، ابو ذرا میرا خامد باہر نکلا، والاوتاب تم خاضا، کہ تم خاضو، اور جمع ہوا دودھ، جمع ہوا دودھ، ہم دہی کہتے ہیں اس کو، دہی، اور دودھ وہ بلایا جا رہا تھا، اور دودھ کو نا عورتیں ڈالتی نا چاٹی میں، اس میں رڑکنا دودھ کو، یہ نہیں اس طرح ایسا کرنا، اسے کہتے ہیں بلایا جانا، بلایا جانا، اور دودھ جو ہے وہ بلائے جا رہے تھے، بلائے مطلب دودھ کو اس کی لسی بنائی جا رہی تھی مکھن نکالنے کے لیے، اور دودھوں کو ہلایا جا رہا، دہیوں کو ہلایا جا رہا تھا۔ آج کل تو بجلی کی آ گئی نا چیزیں، وہ تو پہلے ہوتی تھی، وہ ہاتھ بنے ہوئے برتن، عورتیں بیٹھ کر اس کو ہلاتی تھی، اس طرح سے کرتی تھی، تو پھر لسی بنتی، مکھن بنتا، تو وہ گھر سے باہر بداڑیوں سے، اور دودھ کو بداڑیوں سے لٹکا جا رہا تھا، دودھ ہی دودھ نے، کارواں وڈا نا، دودھ ہی دودھ نے، لونڈیاں عورتیں دودھ کو وہ بیل رہی ہیں، لسی بنا رہی ہیں، یعنی ایسا میرا خامد گھر تھا کہ گھر دودھ ہی دودھ تھے۔ تو نکلا ابو ذرا باہر، اور دودھ بلائے جا رہے تھے، دودھ رڑکے جا رہے تھے، کہہ لو پنجابی زبان میں، یہ کہتے ہیں یہ لفظ کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ فلاقیہ امراۃً معہا ولدان، باہر ملا ایک عورت کو جس کے پاس 2 بیٹے تھے، لہا اس کے 2 بیٹے تھے، باہر دیکھا ایک عورت پھر رہی ہے، نال 2 بیٹے نے، وہ بیوہ ہوئی سی، جب متعلقہ طلاق ہوئی سی، کل فہدین 2 بیٹے تھے، 2 چیتوں کی طرح، 2 لڑکے بڑے خوبصورت، بڑے تیز، چیتا ہوتا نا بڑا تیز ہوتا ہے، چیتا بڑا تیز ہوتا ہے، بہت بھاگتا ہے، یلعبان من تحت خضرہما، وہ کھیل رہے تھے اس کی چھاتی کے نیچے، پستان، تو بچے وہ پستانوں سے کھیل رہے تھے، شاید جڑوے ہوں گے، بے رما وہ کھیل رہے تھے، بے رمان 2 اناروں سے، 2 اور پستان، ہی نہیں، یہ تشبیہ دے رہی ہے۔ تو اس کے 2 بیٹے تھے، کل فہدان 2 چیتوں کی طرح، یلعبان من تحت خضرہا، کی کہتے ہیں بے رمانتین، وہ کھیل رہے تھے اس کی چھاتی کے نیچے 2 اناروں سے، پستانوں سے، تو وہ اس کو عورت مل گئی، اس عورت کو ضرور تھی خامد کی، بیوہ ہوئی تھی یا متعلقہ تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ عورت اچھی ہے، فطلقنی، وہ مصرع کہہ رہی ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی، تعریفیں تو بہت کی نا اس کی ابو ذرا کی، لیکن آج نہیں گل نا، یہ اس کی عجیب ہے، اس نے مجھ کو طلاق دے دی، باقی تمام خوبیاں ہیں، تو یہ جو عجیب بات کس نے، اس نے مجھے طلاق دے دی، وہ نہ کہا، اسے نکاح کر لیا اس عورت سے، یہ چھوڑ دیا، طلاق لینے کے باوجود بھی یہ تعریفیں کر رہی اس کی، مطلب اس میں خوبیاں بہت اچھی تھی، طلاق تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو طریقہ ہے خامد کا، بیوی کا طلاق ہو جاتی، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں خوبیاں بڑی تھی، یہ اور طلاق پانے کے بعد بھی خوبیاں بیان کر رہی ہے۔ فنکحت بعدہ رجلا سریا، میں نے پھر نکاح کر لیا اس آدمی ابو ذرا کے بعد ایک اور مالدار آدمی سے، نکاح کر لیا میں نے ایک اور مالدار آدمی سے، سریا سردار سے، راکبہ شریین، جو سوار ہوا ہے، شریین گھوڑے پر، اچھا جی، شریین گھوڑے پر، تو یہ ہے کہ وہ سوار ہوا ہے سخاوت پر، کہ یہ گھوڑا جو چلتا ہے تو تیز چلتا ہے، یہی بات ٹھیک ہے، وہ سوار ہوا تیز رفتار گھوڑے پر، یوں کہہ لو، وہ سوار ہوا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں نے شادی کی اس کے بعد ایک مالدار آدمی سے، سردار آدمی سے، راکبہ شریین، جو سوار ہوا ہے تیز رفتار گھوڑے پر، واخذا خطین، اس نے پکڑ لیے نیزے، خطیے نیزے ہوتے ہیں، خطین نیزے پکڑ لیے، خطین یہ نیزے ہوتے ہیں، روم نیزے، یہ ایک بستی اور منصوب ہے وہاں بنتے ہوئے نیزے، اس نے پکڑ لیے نیزے، وہر اراہا لیا نامن سریت، مجھ پر اس نے انڈیل دی، بہا دی بڑی نعمتیں، سریہ مال والی نعمتیں، مجھ کو بڑی نعمتیں، بڑے احسان کی اس آدمی نے، اچھا آدمی آ گیا،
اس نے مجھ پر انڈیل دی یہ نعمتیں مال والی، وَآتَانِي مِن كُلِّ رَاحِيَةٍ زَوْجًا، اس نے مجھ کو دیا ہر شے سے، ہر جانور سے جوڑا جوڑا۔ رایا ہوتا باہر چرنے والے جانور، چاہے بیل، 2 بیل یا 2 گائیں، 2 اونٹ، 2 بکریاں، 2 بھیڑیں جو تھے نا، آج جوڑا جوڑا ہے بھی میں ذرا یہ تیرے لیے، تو مجھے دیے ہر جانور کے جوڑا جوڑا مال دے دیا۔ قالا کہا اس نے، کلی ذرا کھاتی رہے، ہوں کھائی جا، تو دودھ پیتی جا، وہ میری اہل کے، اور اپنے اہل کو بھی کھلا، آپ بھی کھا، اپنے جو بیکوں کو کھلائے نہیں۔ تو یہ بھی اچھا خان مل گیا، تعریف ہوگی اس کی بھی۔ کہتی اب یہ تعریف اب آ رہی ہے، فلاں جماعت کل شعین آتانی ما بالغا اصغر آنیت ابی ذرا، جو یہ میرا نیا خامد ہے نا بعد میں، اگر میں جمع کر لوں اس کی ہر شے جو اس نے مجھ کو دی ہوئی ہے، تو اس کی ہر شے نہیں پہنچے گی ابو ذرا کے ایک چھوٹے برتن کے برابر۔ جیسے نا ابو ذرا وہ دے چھوٹے برتن، پیالہ، پرچ، پیالی کہہ لو، گلاسی کہہ لو، چمچی کہہ لو، وہ دے برابر بھی نہیں ہے۔ ابو ذرا سی نہیں، یہ نما خامد جڑا نا بہت دیتا ہے سامان، لیکن اس کا تمام سامان ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر نہیں ہے۔ تعریف کی ہوئی پھر ابو ذرا دی تعریف نا۔ اصل بات ہے کہ آپ نے نا یہ حدیث بیان کی ہے اگے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا عائشہ میں تواڈے واسطے بھی ہاں جویں کہ ابو ذرا سی ام ذرا واسطے، لیکن طلاق نہیں تھے نہیں کہ من کل الوجوہ تشبیہ ہوئے، وہ تو الگ بات ہے۔ باقی جو صفت آ رہی ہے نا مال دولت دین دیاں تے اخلاق دیاں، تو عائشہ میں تیرے واسطے ایویں ہی ہاں جویں ابو ذرا سی ام ذرا واسطے، آپ سمجھیے، یہ نہیں کہ آپ طلاق دے جاؤ عائشہ میں، یہ تو بات ہی نہ ہوئی۔ اچھا تو عائشہ فرماتی ہے میرے لیے فرمایا اللہ کے رسول نے، کن تو لاکے کا ابھی ذرا، عائشہ میں تیرے لیے ایسے ہوں جس طرح ابھی ذرا تھا ام ذرا کے لیے، تجھ پر تمام نعمتیں انعامات میں قربان کر رہا ہوں، بہا رہا ہوں، میں ہر اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں۔ یعنی یہ گویا کہ تعریف کر دی اللہ کے نبی کا، یہ تھا تعلق اپنی بیویوں سے، اچھے تو اچھا، اچھے سے اچھا تعلق، آپ نے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں ہے، کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ وحدثنی الحسن بن علی الحلوانی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سعید بن سلمۃ عن ہشام بن عروہ بہذا الاسناد غیر انہ قال، وہاں الفاظ یا کہ وہ نہ مرد، پیچھے آدھی نا وہ خامد نہ مرد ہے، یا تباہ کا احمق ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ وہ لفظ شک، وہاں شک نہیں آیا، پیچھے لفظ 2 آیا سی شک سی، تو وہاں صرف آیا یا تباہ کا بغیر شک کے آیا۔ اچھا قلیلات المسارح ہے، کم چراگاہوں والے ہیں، یعنی وہ جو ہے نا وہ اونٹ جانور باہر کرنے کم چلنے کم جاتے ہیں۔ اچھا وقوالا و صفر و ردائہا و خیر النسائہا، وہاں الفاظ یہ ہے کہ اس کی چادر کا ایک کنارہ اور اس کی عورتوں کی بہتری، وقت وہ جارتے ہاں، وہ تعریف آ رہی نا کہ وہ جو ہے نا عورت لڑکی وہ بہت اچھی ہے، وہ صفر و ردائہا، اس کی چادر خالص چادر والی ہے، بہتر عورتوں میں سے عورت بہتر ہے، وہ اکر و جارتہا، اپنی پڑوسن کو جلانے والی، پیچھے ہے نا وہ بزرگ کی بیٹی جو ہے نا اسے جو سوکنے ہیں جلتی ہیں یا جو پڑوسیں جلتی ہیں، یہ الفاظ وہاں پر آئے ہیں۔ ولا تن کوسو میراتنا، ہمارے کھانے کو کم نہیں کرتی کہ ہمارا کھانا گھر کا وہ باہر کسی کو دیا ہے، تنقیصاً کم کرنا۔ قال آتانی من کل، وہاں ذابحۃ، وہاں راحۃ، وہاں ذابح، اس نے دیے مجھ کو ہر جانور، وہ جب ذبح ہوتے ہیں نا ذابح، اس نے دیا مجھ کو ہر جانور میں سے زوجن جوڑا جوڑا، تو یہ نئے خامد میں جوڑے دیے ہیں، اونٹوں کے، گائیوں کے، بکریوں بھیڑوں کے، وہ جوڑے دیے ہیں، تو لیکن اس کا تمام سامان ابو جو ہے نا کہ ذرا ہے، ابو ذرا اس کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے ابو ذرا والی، ام ذرا والی۔ اب یہ کتاب ختم ہو گئی، یہاں پر کوئی جلد پھر اور نکلوا لیں آپ۔ ٹائم کتنا ہے؟ 50 منٹ ہو گئے، آج پھر یہیں روک دیتے ہیں، تو جب آپ جو آئے نا شام سے اس کو یہ جمع کرا دیں کتاب اور وہ لے لیں۔ یہ کتاب کتنی ہے؟ 13 سے 15 ہے، کہ وہ 16 نمبر شروع ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.